اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ واقعہ کربلا میں مختلف شخصیات کا ذکر جاری و ساری ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں جناب حضرت عون و محمد بن عبداللہ بن جعفر علیہم السلام۔ حضرت عبداللہ کے فرزند عون اور محمد دونوں حضرت عبداللہ کے فرزند اور حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے، حضرت مولا علی علیہ السلام کے نواسے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب بی بی زینب بنت علی اور نانی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے علالت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا تھا۔ یہ ہم آپ کے سامنے کتاب 12 امام سے پیش کر رہے ہیں اور صفحہ نمبر 389 390 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور کچھ حصہ 391 کا بھی آئے گا۔ تو کیا ہوا جی، آپ نے اپنی علالت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام پر جان نثاری کی ہدایت کی تھی۔ حضرت عون اور حضرت محمد یہ دو بھائی، ان کے رجز کے اشعار نے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے دل دہلا دیے تھے۔ آپ نے یعنی کربلا میں عظیم جنگ فرمائی اور بہت سارے مقابلے میں آنے والے سو کارڈ جو مسلمان تھے، ان کو وہ کیا مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے نواسے کو اور ان کے خانوادے کو ظلم کا نشانہ بنایا اور انہیں تکلیفیں پہنچائیں، ان بہت سارے لوگوں کو عون و محمد نے اپنی بہادری دکھا کر، شجاعت دکھا کر فی النار کیا۔ حضرت عون و محمد کی شہادت کے بارے میں طبری اور ابن کثیر لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر نے عون و محمد کو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کسی صورت میں مت چھوڑیں، چاہے جان قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آپ سن رہے ہیں نا غور سے؟ تو عون و محمد بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے اور دونوں بہادر تھے۔ اور آپ کے والد اور والدہ نے کیا فرمایا تھا کہ اپنے امام حسین علیہ السلام پر آپ نے جان قربان کرنی ہے کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو تاریخ میں ہے کہ ایک دن امام عالی مقام علیہ السلام اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بہن اٹھو اور بھائی حسن علیہ السلام کی کمان نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک اور بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی تلوار مبارک مجھے دو اور جی بھر کر مجھے دیکھ لو۔ یہ سن کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا رونے لگیں اور فرمایا، میرے پیارے بھائی حسین علیہ السلام، اس وقت ہماری بے بسی اور شدید امتحان میں آسمان والے بھی ہم پر گریہ کر رہے ہیں۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا فرما رہی ہیں کہ ہماری بے بسی، بے بسی کا لفظ بہرحال انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے، بے بس نہیں تھے، یہ امتحان اللہ کی طرف سے تھا اور وہ امتحان دے رہے تھے۔ تو کیا تھا؟ اور شدید امتحان،
جو دے رہے تھے اس پر آسمان والے بھی گریا کر رہے ہیں، یعنی رو رہے ہیں۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں، یعنی بی بی خود مشاہدہ اور ملاحظہ کر رہی تھیں کہ آسمان والے بھی رو رہے ہیں، اور فرمایا میرے پیارے بھائی حسین علیہ السلام اس وقت وہی کہ ہم پر گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ بہن اپنے بھائی کے سامنے ایک درخواست کرتی ہے، امید کرتی ہے کہ آپ اس درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ تو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا نانا جان سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مصیبت کے وقت صدقہ دیا جائے تو اللہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ فرمایا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہ مصیبت کے وقت اگر صدقہ دیں تو اللہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ سن کر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میری بہن اس بے سر و سامانی کی حالت میں تو میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، تمام شہید ہو گئے، شہداء شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ہم پہ پانی بھی بند ہے ظاہری طور پر، جبکہ ہر چیز امام کے اختیار میں ہے اور ہوتی ہے اور رہتی ہے ہمیشہ، لیکن کیونکہ وہ امتحان کا وقت تھا تو امام اپنا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کر رہے تھے، صرف اپنا امتحان دے رہے تھے اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ تو پانی بھی بند ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ تو جناب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بھائی آج صدقہ دینے کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس صدقے کے لیے میرے دونوں بچے اون و محمد حاضر ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا کہ آپ صدقہ دیں اور صدقہ میرے بچوں کا دیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بی بی فرما رہی ہیں کہ میرے دونوں بچے اون اور محمد حاضر ہیں، یہ دونوں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، بس اب بھائی آپ کی اجازت درکار ہے کہ آپ انہیں اجازت دیں اور وہ میدان جنگ میں جائیں اور آپ کا صدقہ قرار پائیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو صدقہ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی پر اور امام وقت پر۔ اور یہ دیکھیں کہ سب سے قیمتی چیز اولاد ہوتی ہے دنیا میں، اولاد بھی قربان کر رہی ہیں بی بی امام پر کہ امام حق پر ہیں، امام اسلام بچا رہے ہیں، دین بچا رہے ہیں، اور جو وعدہ کیا تھا نانا سے کہ دین بچاؤں گا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دین بچاؤں گا، اس دین بچانے میں بی بی مکمل ساتھ دے رہی ہیں اپنے بھائی کا۔ یہ ہے جرت، یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، اور یہ ہے استقامت۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ام المصائب کا لقب بھی ہے اور استقامت کی سیدہ کا لقب بھی بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ہے۔ ملکہ استقامت آپ کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو کیا فرمایا پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن کس منہ سے آپ کے بچوں کو اجازت دوں، میں اپنی خاطر آپ کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب بارہ امام کے الفاظ ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ روایات میں ظاہر ہے کچھ چیزیں، کچھ الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو جو بھی ہے بہرحال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پھر دامن پھیلاتے ہوئے فرمایا آقا مجھے افسوس ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اس وقت، اگر میرے 1000 بچے بھی ہوتے تب بھی میں انہیں نانا کے دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا کی شریعت پر اس کی لاج رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یہ تو 2 بچے ہیں، اگر 1000 بچے بھی ہوتے
تو میں قربان کر دیتی۔ سلام ہو پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر، ان کے بچوں پر اور ان کے شوہر جناب عبداللہ پر، جنہوں نے یہ استقامت دکھائی اور قربانیاں عطا کی کربلا کے میدان میں۔ ماں کی چادر کا صدقہ، بی بی فرما رہی ہیں، ماں کی چادر کا صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ماں کی چادر کا واسطہ دیا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پہلے بھی جاری ہو گئے مزید، اور فرمایا بہن میری طرف سے اجازت ہے۔ اب اتنا بڑا واسطہ اور ظاہر ہے وہ قربانی پیش کرنی تھی، اجازت ہے جائیں اور بچوں کو تیار کریں۔ یہ سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہا بچوں کو خیموں میں لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے بدلے اور ان کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اللہ اکبر، ان کو جنگ کے لیے تیار کیا، اس کے بعد ان کو میدان کی طرف روانہ کیا۔ اب دیکھو کتنی عظیم ماں ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کر کے جنگ کی طرف بھیج رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، شہادت ملے گی، اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کتنا بڑا صبر ہے، کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی استقامت ہے۔ یہ کربلا والے ہی کر سکتے ہیں، یہ پاک عظیم خاندان اہل بیت اطہار ہی کر سکتا ہے، اور یہ استقامت ان کے پاس ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں جتنا ہم سے ہو سکے ہم بھی نقش قدم پہ چلیں۔ ادھر کیا ہوا جی، ادھر عمر بن سعد لعنتی نے ان دونوں بھائیوں کو میدان کی طرف آتے دیکھ کر بولا مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہو اور حسین علیہ السلام کے بھانجے ہو، مجھے تمہاری بھولی صورت دیکھ کر رحم آ گیا۔ بے رحم تھا وہ، یہ کتاب کے الفاظ ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی رحم نہیں کیا، اس نے فوجیں بھیجیں اور شہادت ہوئی۔ یہ سن کر جناب عون و محمد علیہ السلام تڑپ اٹھے اور فرمایا اے لعین، اے لعنتی، تجھے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم نہیں آیا؟ ہم پر کہاں سے رحم آئے گا؟ ہم تیرے مشکیزوں کے محتاج نہیں، ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے آئے ہیں۔ یہ دیکھ ہمارے سروں پر کفن ہے، ہمیں دنیاوی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے تو یزید لعین لعنتی کی غیر اسلامی حکومت کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جا۔ دیکھو بچوں نے اسے دین کی دعوت دے دی، اسلام کی دعوت دے دی۔ یہی طریقہ ہے مولا علی علیہ السلام کا بھی، امام حسن، امام حسین، تمام ائمہ کا۔ وہ جب ان پر جنگ مسلط کر دی جاتی تھی، پہل ہمارے اماموں نے کبھی نہیں کی، ان پر جنگ مسلط کر دی جاتی تھی تب بھی آپ یہی کرتے تھے، کہتے تھے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ جب وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا اور پھر وہ پہلے وار کرتے تھے، پھر ہمارے امام اور ان کی اہل بیت، ان کے خاندان والے ان واروں کو روکنے کے لیے پھر اپنا دفاع کرتے تھے، اور پھر اس حالت میں مولا علی تو ہمیشہ غالب رہے، ان کو تو شہید محراب میں کیا گیا نا، جب وہ نماز کی حالت میں تھے، ورنہ کسی کی جرت ہی نہیں تھی، کوئی نہیں کر سکتا تھا جنگ کی حالت میں، وہ کیونکہ نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ باقی جو خاندان اہل بیت اطہار شہید ہوئے ہیں تو وہ پھر اس طرح جنگ ہوتی ہے کہ ان پہ سب مل کر حملہ کر دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے پھر اپنی تلوار کو واپس رکھ دیتے ہیں اور پھر شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے ان ہستیوں کو اتنی طاقت، اتنی جرت، اتنی شجاعت اور اتنا حوصلہ عطا کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ کرتے رہیں کبھی شہید نہیں ہوتے اور ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے۔
یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کیا ہوا جی، اللہ اکبر، تو یزید پلید کی حکومت کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جا، ہم تجھے جنت دیں گے۔ کیا بات ہے، اون محمد شفاعت کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، ہم تجھے جنت دیں گے، تیری شفاعت کریں گے اور حوض کوثر پلائیں گے۔ حجت تمام کر دی، سب کچھ بتا دیا، لیکن اس کو رحم نہ آیا۔ جناب اون محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نعروں سے زمین ہل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر خدا کے یہ نواسے لشکر یزید لعین پر قہر بن کر ٹوٹے، اور کچھ ہی دیر میں کئی دشمنان اہل بیت کو جہنم واصل کیا۔ یہاں جب عمر بن سعد لانتی نے حضرت اون محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز جنگ کو دیکھا تو چلا اٹھا اور کہنے لگا، ساتھیو، اگر تم ان دونوں کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو مل کر ان پر حملہ کرو، مل کر سب مل کر حملہ کرو۔ یہ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ دونوں طرف سے نیزوں اور تلواروں کی بارش شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں ننھے سپاہی جام شہادت نوش کر گئے، اور دونوں جہانوں میں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب حضرت اون و حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس لائق بنائے کہ ہم دین اسلام کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں، اور دین خدا کی خاطر قربان کرنے والے بن جائیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو سب اللہ کے لیے حاضر ہے، دین اسلام کے لیے حاضر ہے، اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور تیار رہیں ہمیشہ۔ ایمان کی حالت میں ہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، زندگی ایمان کی حالت میں رہے، موت ایمان کی حالت میں آئے، شہادت کا درجہ نصیب ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم وچہار معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔